سب سے بنیادی بات تو یہ جو پاکستان کے لیبر لاز ہیں وہ اب اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ امپلائرز جو ہیں اس میں ورکرز کے جو رائٹس ہیں ان کو بہت ایک خاص طریقے کے ساتھ جو ہے نا انہی لاز کو استعمال کر کے یا اس کو کس طریقے سے بریچ کیا جا سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ لاء میں یہ موجود ہے کہ ورکرز کو ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر ملے۔ مالکان کیا کرتے ہیں کہ وہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم پہ دے دیتے ہیں، لہذا پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو ہے 95% جو ورک پلیسز ہیں اس میں وہاں پہ جو ہے ورکرز جو ہے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کریں۔ جب ایک ورکر تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کے سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے تو اس کی پرائم جو اس کا امپلائر ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو سوشل سیکیورٹی نہیں ملے گی، اس کو پینشن نہیں ملے گی، اس کو گریجویٹی نہیں ملے گی، اس کو بونس نہیں ملے گا، اس کی جاب کی گارنٹی نہیں ہوگی، پریکیریس ورک کرے گا، جب چاہے اس کو نکال دیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے، یا جو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے ورکرز کو اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہے۔ جب اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہے تو وہ یونین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور جب وہ ثابت نہیں کر پاتا تو پھر یونین بنانا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو میجر جو پرابلم وہ یہ ہے کہ لاز کی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار کو نئے طریقے سے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لیبر موومنٹ جو ہے اس کو طاقتور کیا جائے۔ دیکھیے اس کے دو تین پہلو ہیں۔ ایک مین پہلو یہ کہ جو بھی یہاں ٹریڈ یونین فیڈریشنز ہیں یا باڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں، یونین ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ اگر ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر جو ہے ایک تنظیم یا ایک کنفیڈریشن بنانے کی طرف چلے جائیں، جس کے نتیجے میں، اور یہ بہت آسان بات ہے، یہ کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹ پولیٹیکل شیڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لیفٹ سے لے کر اگر سینٹر تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پہ سہمت ہیں ایک قسم سے کہ ورکرز کو جو ILO کے کنونشنز ہیں اور پاکستان نے جن کو ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے اس کے تحت ان کو رائٹس دیے جائیں، اور امپلائر بھی جب ٹرائی پارٹیٹ میکنزم میں بیٹھتا ہے وہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ حکومت سے آپ بات کرتے ہیں وہ بھی کہتا ہے ہاں یہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہم سارے لوگ مل کے کوئی ایک کنفیڈریشن بنا سکتے ہیں۔ اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی جتنی بڑی جو ہے آرگنائزیشن ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں وہ اس بات پہ تقریباً پرنسپلی ایگری ہو گئی ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک بڑی ایک کنفیڈریشن بننے کی طرف ہم جانا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سال جو ہے اسی طرف ایک جانے کا ایک قدم ہوگا۔ مطلب ایک تو یہ ہوتا تھا کہ یہ لاء کو امپلیمنٹیشن کا سوال تھا، اب سوال یہ ہو گیا کہ ایک فارن کیپٹل بھی یہاں بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے، اور یہ بڑے بڑے ٹائکونز ہیں جو انڈسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب آپ ان کے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں اس میں جا کے ورکرز کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ایکٹرز بھی اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں جو عمومی طور پہ جن کو ہم نامعلوم کہتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا ایشو وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ آپ فیکٹریوں کارخانوں میں خصوصی کراچی میں آپ جا کے دیکھیں تو ایکس جو ہے آفیسرز ہیں مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، وہ وہاں کے مینیجریل پوسٹ پہ سیکیورٹی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے جو پرائم پرانے ادارے ہیں جہاں سے وہ کام کرتے تھے ان کے کلاٹ کو وہ یوز کرتے ہیں۔ تو پولیس تو ہے ہی ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ بھی ہے، NIRC بھی ہے، یہ سارے کے سب جتنے ادارے ہیں یہ ورکرز کے خلاف ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ پیسہ بہت بڑا انوالو ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ لیبر موومنٹ کا سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ ایک 17,500 روپیہ جس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کو ملنا چاہیے اور وہ بھی نہیں ملتا، اس کی لڑائی جو ہے یا اس کی جدوجہد جو ہے وہ پاکستان کے سب سے طاقتور حلقے کے ساتھ ہے۔ یہ لڑائی مزدور کی اپنی شناخت کے بغیر جو ہے وہ لڑائی یہ نہیں جیت سکتا۔ اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے جو محنت کش طبقے کا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی چھوڑ کے وہ اور بہت ساری آئیڈینٹی، وہ ریلیجیس ہے، وہ ایتھنک ہے، وہ لینگول ہے، وہ اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ایندھن بنتا ہے موومنٹس کا، لیکن جو اپنی اس کی شناخت ہے جس کی بنیاد پہ اس نے کھڑا ہونا ہے وہ شناخت اس کی بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ اس ملک میں سب سے بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں ٹریڈ یونین کو جو ایز اے مزدوروں میں کام کرنے کی حیثیت سے، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مزدور جو ہے وہ اپنی شناخت ایز اے مزدور کی حیثیت سے کرے اور اپنے ایشوز کے اوپر کھڑا ہونا سیکھے، اور یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ حالات اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ جب تک مزدور بن کے نہیں لڑے گا
اور مزدور اپنے جو باقی لوگ جو مزدور ہیں ان کے ساتھ یونٹی نہیں کرے گا، چاہے پاکستان کے ہو، چاہے یورپ کے ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، کہیں کا بھی مزدور ہے وہ یونٹی نہیں کرے گا، یہ لڑائی ہم نہیں جیت سکتے۔